اس آیت کے متعلق مشہور ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا ہیں، اور ابو طالب ان کی کنیت ہے، عبد مناف ان کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ والد ہیں۔ دوسرے بیٹے ان کے جعفر ہیں، تیسرے بیٹے ان کے عقیل ہیں۔ یہ تین تو وہ ہیں جو مسلمان ہو گئے اور ان کی زندگی میں مسلمان ہو گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے دو بیٹے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے ان کے وصال کے وقت یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ اب ان کی وراثت ان دو بیٹوں کو ملے گی جو مسلمان نہیں ہوئے۔ جو مسلمان ہو گئے چونکہ وہ باپ کے دین پر نہیں ہیں، اس لیے ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ ان کا وصال ہوا ہے سن 10 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت، یعنی نبوت کے لحاظ سے سن 10 نبوی کو، 10 سال اور 8 سال 10 دن گزر گئے تھے جب ان کا وصال ہوا ہے، اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا ہے۔ صرف 3 دن کا فرق ہے ان دونوں کے وصال میں۔ اس لیے اس سال کو، جس سال ان دونوں کا وصال ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن فرمایا کہ میرے لیے یہ غم کا سال ہے، کہ ایک تو میری وہ بیوی رفیقہ حیات جو ہر لحاظ سے میری معاون و مددگار تھی، حوصلہ افزائی کرنے والی تھی، اور مالی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس نے سپورٹ کیا ہے، اور بہر کے معاملات میں باوجود ہے کہ کھل کے مسلمان نہیں ہوئے ابو طالب، لیکن پھر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون مددگار رہے، آخری دم تک رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ایمان کے بارے میں خواہش مند تھے، حریص تھے، اور پھر ان کے بارے میں تو بہت زیادہ، اور خصوصاً جب بحر سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، حبشہ سے بھی وفد آیا، وہ مسلمان ہو گیا پہلا وفد ان کا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ خواہش ہوئی کہ کہاں حبشہ پڑا ہے، اتنے دور والے لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کلمہ دین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے سر کے اوپر صاحبان بنے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ ابو طالب خود محروم ہے اس بات سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی قلق تھی، اور دل کے اندر بڑی تمنا تھی کہ یہ مسلمان ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیماری، آخری بیماری کی حالت میں بڑی درد مندی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ ان کے لیے لجاجت کے ساتھ، اور بڑی ان کی خیر خواہی کی، آخری تک تمنا لے کر کے ان سے درخواست کی، اور بار بار آپ تقاضا فرماتے رہے کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ اللہ کے سامنے میں آپ کے لیے سفارش کر سکوں، حجت کر سکوں۔ لیکن انہوں نے یہ بات کہہ کر کے کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھ دیتا، لیکن اگر میں پڑھ لوں تو لوگ کہیں گے کہ آخری وقت موت کے ڈر سے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، اور قریش کی عورتیں بھی تانے ماریں گی کہ دیکھو جی ڈر گیا تھا، اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اس کی وضاحت اور صراحت موجود ہے۔